سنتا ہے تو کام چل جاتا ہے، لیکن وہ پھر تب آپ سے رابطہ کریں جب پھر گرے ہوں گے. اس کے بعد نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ خدا کو جانتے ہیں، پھر غائب ہو جائیں گے، کئی سال مہینے غائب ہو جائیں گے. میرا تجربہ ہے اور میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ خدا کے بغیر آپ کا کوئی مستقل حل نہیں ہے. وہی ہے مستقل حل. خادم ہر وقت اویلیبل نہیں ہو سکتے، لیکن خدا ہر وقت اویلیبل ہے. ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ ہم اپنی جسمانی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اپنا انکار نہیں کرنا چاہتے. تو کیا لکھا ہے؟ وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت. فرسٹ بلیسنگ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ آپ کے کچن سے شروع ہوتا ہے. اور آج لوگوں کا کچن ہی پورا نہیں ہوتا، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں. کبھی آٹا کو نہیں، کبھی نمک کو نہیں، کبھی چینی کو نہیں، کبھی کچھ نہیں. وہ پورا ہی نہیں ہوتا کیونکہ برکت نہیں ہے. یہاں لکھا ہے میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ برکت کیا کروں گا؟ دوں گا. یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دی تو وہ 5000 لوگوں نے کھایا. آمین. اس طرح جب آپ خدا کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کے کچن پر برکت دے گا اور وہ چیزیں بڑھیں گی. اس بیوہ کو آپ جانتے ہیں جس کے مٹکے کے اندر آٹا نہیں ختم ہوا، اس کی کپی میں سے تیل نہیں ملا کیونکہ وہ خدا کو ملی. اس بیوہ نے جو سب کچھ دے دیا کیونکہ وہ خدا کو ملی، اس لیے اس کا ذکر کلام میں سے ملتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، خدا کو ملنے سے کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کا فائدہ ہی ہوگا، اور وہ فائدے خدا آپ کو بتا رہا ہے. پہلی برکت کہ وہ آپ کے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اگر آپ کے روٹی پانی پر برکت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے دور ہیں. خدا کے ساتھ رہنے سے ہی آپ کے آٹے روٹی پانی پر برکت ہوگی. اگر نہیں تو پھر آپ جتنا مرضی محنت کر لیں، جب تک یہوہ گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ہی بس ہے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے اور ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کی محنت ضائع جائے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کہیں بھی جائیں گے، کہیں بھی محنت کریں گے تو آپ پھلدار ہوں گے. جب خدا نے شمعون کو کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے جا اور جال پھینک، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اے استاد، ہم تو رات بھر سے محنت کر رہے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا. ایسے ہی کچھ ہاتھ نہیں آیا. کتنی محنت کی انہوں نے، رات بھر وہ جاگے رہے، محنت کی، وہ تھکے ہوئے تھے اور ان کے پاس کوئی شکار نہیں آیا. لیکن یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے بغیر آپ کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے. جب یسوع نے کہا کہ تو کشتی کو گہرے میں لے اور جال ڈال، آمین، تو جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں میں کرتا ہوں، آپ کو بھی اگر آپ کے ایسے مسائل ہم راتوں رات تھک گئے ہیں، کچھ نہیں آ رہا، تو پھر خدا سے رابطہ کریں. وہ آپ کو بتائے گا یہاں جال پھینک، یہاں سے ملے گا تجھے. اور جیسے انہوں نے جال پھینکا تو آپ جان سکتے کتنی مچھلیاں تھیں. اتنی زیادہ مچھلیاں تھیں کہ انہیں اپنے دوسرے بھی لوگوں کو بلانا پڑا، تو انہوں نے جال ان کے پھٹنے شروع ہو گئے. اتنی زیادہ مچھلیاں آ گئی. آمین. کیونکہ خدا اوپر سے حکم کرتا ہے اور زمین پر سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. اور دوسری برکت کیا ہے؟ میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. آج ہر کوئی بیماری سے بھرا ہوا ہے، تو خدا کیا کہتا ہے؟ میں تیرے درمیان سے بیماری کو کیا کروں گا؟ دور کروں گا. اگر دور نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں گناہ ہے جو آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے. آپ جیسے بھی ہیں، اگر آپ گناہ آلودہ ہیں، آپ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ خدا سے مدد مانگے. وہ آپ کی مدد کے لیے آیا ہے. اس نے کہا میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، میں بیماروں کے لیے آیا ہوں. وہ آپ کے لیے، میرے لیے آیا ہے. اقرار تو کریں، خدا مجھے تیری ضرورت ہے. اقرار کا مطلب ہے خدا مجھے تیری ضرورت ہے. اگر آپ نہیں ایسا کریں گے تو خدا آپ کی کوئی مدد نہیں کرنے والا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. جب تک آپ اسے پکاریں گے نہیں، وہ سنے گا نہیں.
ज़बूर की किताब में क्या लिखा है 50 वर्ष के 15वीं आयत में, और मुसीबत के वक्त मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी क्या करेगा, तमजीद करेगा। और 32 की इंजील में यीशु ने कहा, ऐसा मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ताकि मैं तुझे क्या करूं, आराम दूं। खुदा आपको आराम देना चाहता है, लेकिन कब, जब आप उसके पास आएंगे। पहला स्टेप आपको नहीं लेना पड़ेगा। आप उसके पास आएंगे तो वो पहले ही से तैयार है आपको आराम देने के लिए, वो पहले से ही आपको शफा देने के लिए तैयार है। वो तो आया इस मकसद के लिए है, लेकिन हम उसके पास नहीं आना चाहते, तो ये गड़बड़ होगी। ऐसा कभी नहीं होगा, आपको ही खुदा के पास आने की जरूरत है। और जो तीसरी बात है, और तेरे मुल्क में, कहां, तेरे मुल्क में। ये देखिए कितनी बड़ी बरकत है। सिर्फ एक बंदे की गल नहीं हो रही, तेरे मुल्क में, यानी पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में किसी के इसकात होगा। ये खवातीन की पोशीदा बीमारियों का जिक्र किया गया है। आज कितनी खवातीन बे औलाद है, बांझपन है उनकी जिंदगियों में, लेकिन वो खुदा को अपना आप नहीं दे रही। जब तक वो अपना खुदा को नहीं देंगे तो कभी भी वो फलदार नहीं हो सकती। खुदा कह रहा है कि मैं उसका इलाज करूंगा और कोई बांझपन नहीं होगा, किसी के इसकात नहीं होगा। आमीन, बोले आमीन। आप जाकर ऐसी खवातीन को खुशखबरी दें कि मेरा खुदा क्या कहता है, तू आ मेरे खुदा के पास, वो इस बीमारी को तेरी जिंदगी से दूर करेगा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैं उसके इसकात और उसकी बांझपन को दूर करूंगा। आप बाइबल में इस बात को देख सकते हैं। ये बांझपन की बीमारियां 4 खवातीन को थी, सारा को थी, अलीशबा को, हन्ना को और राखिल को। ये 4 खवातीन को ये बीमारियां थी। क्या खुदा ने उन्हें औलाद वाला नहीं किया कि नहीं? क्योंकि वो खुदा के पास आई हैं। हन्ना किसके पास गई? रोई जाकर, और उसने उसके बांझपन का इलाज किया, उसके रहम को खोला और उसे सैमुअल दिया। आमीन। अगर आप सैमुअल लेना चाहते हैं तो फिर खुदा के पास आए, वो आपको सैमुअल देगा, वो आपको इसहाक देगा। आए तो सही, घर बह के सब कुछ नहीं मिलना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आओ ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत मिले। अब चौथी बात क्या है?